حضرت جی دعوت برکات رحمت اللہ علیہ یہی مات الفقیر میں ایک بیان فرمایا تھا، وہ ابراہیم الذی وفا، اس کے بعد پورے اس میں وفاداری کی تعلیمات تھی. تو وہ 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. وہ تمام لوگ جو حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی موجودگی کو پوچھ کر مہد الفقیر آتے تھے، وہ تمام لوگ جو حضرت جی کی مہد الفقیر میں موجودگی کو پوچھ کر، جان کر، اطلاع لے کر یہاں آتے تھے، ان سب کو اطلاع ہے آپ حضرت جی قیامت کی صبح تک مہد الفقیر میں. تم لوگوں کا، ہم سب کا یہ عذر ختم ہو چکا کہ حضرت جی ہیں تو ہم جائیں گے، حضرت جی نہیں ہے تو یہ عذر اب باقی نہیں ہے. جن کے دلوں میں وہ بات تھی وہ سمجھ لیں قیامت کے دن جب حضرت جی سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی تو یہ والی حسرت ہمارے دل میں نہ ہو کہ بعد میں ہم نہیں گئے. تعدم حیات اس خانقاہ سے جڑے رہنا. ایک پیغام تو یہ تھا. دوسری بات یہ میری حضرت جی کی اور اللہ کے درمیان ہوئی تھی، مطلب درمیان کی بات نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی اور نہیں تھا، 1 to 1 ایک بات چیت ہوئی تھی. کووڈ سے پہلے کی بات ہے. میرا تعلق حضرت سے دادا کی نسبت سے تھا، تو بہت ساری ایسی بے ادبیاں کر جاتا تھا. تو ایک مرتبہ کئی باتیں چل رہی تھیں تو اس میں یہ بات بھی ذکر ہوئی کہ حضرت آپ کے بعد مہد الفقیر کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں. مجھے امید تھی کہ شاید حضرت مجھے ڈانٹ دیں گے، یہ بھی امید تھی کہ شاید باہر نکال دیں گے. بہت ہمت کے ساتھ میں نے یہ بات کی، کئی چیزیں میں ایسی کیا کرتا تھا، اور حضرت نے ہمیشہ شفقت، نرمی اور محبت کے ساتھ بات کو سمجھایا. تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں بتا رہا ہوں، حضرت جی نے میرا اس سوال کا جواب، یعنی سوال نہیں تھا، گفتگو میں ایک ذکر آ گیا تھا، سوال کے طور پہ نہیں ہوا تھا. حضرت جی 25 منٹ سے زیادہ کلام فرمایا. حضرت جی اتنا کلام نہیں فرماتے تھے، بات کرنی ہے 2-3 منٹ، آدھا منٹ، بعض مرتبہ اشارے، بعض دفعہ صرف ایک جملہ ہوتا تھا جواب میں. صرف اس پہ 25 منٹ سے زیادہ ارشاد فرمایا. حضرت صاحبزادہ حبیب اللہ احمد نقشبندی مجددی دامت برکات العالیہ اور حضرت صاحبزادہ سیف اللہ احمد نقشبندی مجددی دامت برکات العالیہ کی دونوں کے الگ الگ فضائل سنائے اور بتائے. اور مجھے خود فرمایا کہ حافظ صاحب دیکھنا، وہ جملہ بولتے میں مشکل ہو رہی ہے. فرمایا تھا کہ میرے بعد مہد الفقیر پہلے سے زیادہ چمکے گا اور اللہ ان دونوں سے بہت زیادہ کام لیں گے، کام رکے گا نہیں، بہت آگے جائے گا. یہ حضرت نے مجھے. تو پہلی بات وفاداری. تو کس سے وفاداری؟ در و دیوار تو بے شک قیمتی ہیں، شیخ سے نسبت رکھتے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتا ان کی قیمت نہیں ہے، نسبت شیخ کے ساتھ ہے، لیکن اصل تو اس در و دیوار کو آباد کرنے والے صاحبزادگان ہیں، ان کے ساتھ تعلق اور وفاداری، یہ 2 چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. اور تیسری بات، ہم نقشبندی بھی ہیں تو اس نسبت سے صدیقی بھی ہیں، اور حضرت جی کو اللہ رب العزت نے 22 جمادی الاخری کو اسی نسبت کے ساتھ اپنے پاس بلایا. صدیقی نسبت کیا ہے؟ کہ غم میں بہہ کر، جذبات میں ڈوب کر کام کو پیچھے نہیں کرنا ہے. ہم نے جو ذمہ داری، جو مقصد، جو ڈیوٹی حضرت جی دامت اور رحمت اللہ علیہ لگا گئے، اس کو تعدم حیات نبھانا ہے، اور زیادہ آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی کامل توفیق عطا فرمائے. مقبول ہو گیا.
جس رات حضرت جی کی طبیعت بگڑ بہت زیادہ خراب ہو گئی، صبح وصال ہو گیا، مغرب کے بعد الحمدللہ حاضری ہوئی اور حضرت جی دامت برکات العالیہ نے ذکر فرمایا حضرت پیر عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی جانشین مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی کے وصال کا، اور اس حوالے سے گفتگو ہوئی، تو یہ خواب آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر وقت بھی پورا ہو رہا ہے۔ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا اور ساتھیوں کو بتایا اور فرمایا کہ بعض مرتبہ سینے کی اولاد، دل کی اولاد خون کی اولاد سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ خواب کیا سنایا؟ حضرت جی کے بارے میں ہی تھا۔ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے بالکل پیچھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر کے پیچھے حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے ہوئے ہیں صاحب خواب، اور ان کے پیچھے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے حضرت پیر غلام حبیب اور حضرت پیر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بتایا کہ بعض مرتبہ جو سینے کی اولاد، روحانی اولاد، دل کی اولاد ہوتی ہے، یہ خون کی اولاد سے آگے نکل جاتی ہے۔ تو حضرت مرشد عالم اور غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت جی کے ساتھ جو تعلق تھا، اور حضرت کا جو ان کے ساتھ تعلق تھا، وہ اس خواب کی تعبیر بھی تھا۔ دعا ہے کہ ہم سب جتنے بھی ہیں، چاہے وہ خلفائے کرام ہیں یا باقی سالکین ہیں، جو بھی ہیں، کوشش کر کے زندگی بھر جڑے رہیں۔ اور ایک بالکل آخری بات چند لمحات میں پوری کرنا چاہوں گا۔ آج اس مجمع میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ معاد الفقیر آئے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں، ایک دو کو میں جانتا ہوں، ان کی نسبت سے بات کر رہا ہوں، کہتے رہے میں نے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے، وہ نہیں معاد الفقیر پہنچ سکے، اللہ حضرت نہیں پہنچ سکے، حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ یہ کیا ہے؟ وقت کا فائدہ وہ نہ اٹھا سکے۔ اب حسرت کے سوا کچھ نہیں، میسیجز آ رہے حسرت کے بھرے۔ تو اس میں خلاصہ یہ ہے کہ جو موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھا لو، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تو واپس نہیں تشریف لائیں گے، صاحبزادگان موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے یہ تعلق کو بڑھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب